السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید یہ ایک سازش کے تحت اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالخصوص ان دنوں میں، یعنی کہ محرم شریف کے دنوں میں تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بھی کچھ ایسے نعت خواں، کچھ خطیب ہیں نکمے سے میرے جیسے، کہ جن کو دین کی دال کا بھی علم نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی شان اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑے اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں، امام غزالی پتہ نہیں سمجھتے ہیں، تو بہرحال علماء پر بول کے تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تم کیا جانو اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یا ذہنوں میں یہ بات شاید نقش کی جا رہی ہے کہ اہل بیت اطہار صرف 5 شخصیات ہیں، ان کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، اور حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ 5۔ اور شاید یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بس یہی، بلکہ مخصوص کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ بالکل قطعاً عقیدہ اور نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 5 ہستیاں جو ہیں یہ پاک ہیں اور یہی اہل بیت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے 2 بڑے جو قاداور مفتی ہیں، ان کا میں ایک ایک کر کے آپ کو کلپ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور آپ جب سنیں گے تو پھر آپ کا دل انشاءاللہ جھوم اٹھے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اور 12 ائمہ کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، اہل بیت اطہار میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ یہ جب آپ سنیں گے نا تو یقین مانیے جو پہلی بار سن رہے ہیں نا وہ تو ایک مرتبہ حیران لازمی ہو جائیں گے، لیکن اتنی گزارش میں ضرور کروں گا کہ ہو سکتا ہے یہ کچھ زیادہ، یعنی کہ چند منٹ کی یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو پھر ابھی فی الوقت ٹک ٹاک چھوڑنا پڑیں گے، اور فیس بک کی جان ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑے گی، اور یہ جو بے حیائی کے مناظر، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ بہنیں مسلمان جو بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پردے اور حیا کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، جب آپ کا دل صاف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف آئے گا۔ ابھی میں انشاءاللہ مفتی محمد حسان عطاری صاحب جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ان کا میں آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے مفتی محمد قاسم صاحب کی طرف۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جن حضرات پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی بنو ہاشم، جن کو زکوٰۃ لینے سے منع کیا گیا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی، تو ایک قول کے مطابق اہل بیت ان افراد کو کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث، ان کی جو اولادیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور انہی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آل محمد یہ زکوٰۃ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضرات سب کے سب اہل بیت کے اندر ہیں، جبکہ بعض علماء کے مطابق ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد ہوا کہ آل محمد کل تقی، کہ ہر متقی مسلمان یہ آل محمد ہے، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کہلاتے ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری شریف کے اندر جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم آپ پر درود پاک کیسے پڑھیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ۔ درود ابراہیمی پورا پڑھنے کا ہے طریقہ کار، اس میں صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج پر بھی درود پڑھنے کا اپنی اولاد کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس سے بھی ازواج مطہرات کا اہل بیت کے اندر داخل ہونا یہ بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی واضح اور صریح نصوص موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کی سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ مشہور جو
آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی، جس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک اس بات کا ارادہ فرماتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے رجس کو دور ہی رکھے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے، یعنی اہل بیت اطہار کو اللہ پاک نے گندگی سے دور رکھا اور ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بنایا۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے آپ پڑھتے چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اس کا شروع سے تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 میں جہاں غزوہ بدر کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لیتے ہوئے جا رہے تھے تو اس میں الفاظ یہ ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب آپ صبح اپنے گھر سے، اپنے اہل سے یعنی اہل بیت سے صبح کے وقت آپ نکلے اور جو لشکر تھے، جو لڑنے والے تھے، ان کو مومنوں کو آپ لڑنے کی جگہ پر بٹھاتے رہے۔ واقعہ تو تفسیری ہے، اس میں جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل سے صبح کے وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کر گئے۔ یہاں اہل کا لفظ استعمال ہوا جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور واضح طور پر یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کر گئے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آل محمد 2 مہینے تک جو کی جو روٹی ہوتی تھی وہ بھی سیر ہو کے نہیں کھاتے تھے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آل محمد ان کی 3 چاند گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی ان کے گھر کے اندر۔ تو یہاں آل محمد کا جو ذکر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور یہ عقل سے بھی بات ثابت ہے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ظاہر وہ گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے وہ گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا اہل بیت سے ہونا بالکل واضح ہے۔ البتہ چند ہستیاں اور ہیں جن کو اعزاز کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے اندر شامل فرمایا، جن میں سر فہرست نام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے ساتھ ایک چادر میں دیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ عز و جل یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے اندر شمار کیا ہے۔ اس طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، لیکن ان کو دوسرے لحاظ سے اہل بیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے طور پر ان کی قربت کی وجہ سے اپنے اہل بیت کے اندر شمار کیا، جیسے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح معجم کبیر طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کو بھی ارشاد فرمایا کہ جریر یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو ان کو تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر یہ شمار کیا، ورنہ حقیقی اعتبار سے ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت اطہار میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک چلی، ان ہستیوں کو، اس خاندان کو اہل بیت یہ کہا جاتا ہے، جن کو ہم اپنے عرف کے اندر
सादात किराम सैयद ज़ादे भी कहते हैं। अच्छा, ये थे जनाब क़िबला मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी साहब के, जिन्होंने जो है वो ये ज़ाहिर किया कि अहले बैत अतहार में कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है ना वो झगड़े ही ख़त्म कर दिए। मुफ्ती हसन साहब हो गए। अब मैं इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती कासिम साहब का आपको सुनाता हूँ, और बड़ा दिलचस्प है इनका भी, लेकिन ये बड़ा मुख्तसर है, इंशाअल्लाह ताला आपको लुत्फ़ आएगा। आइए ज़रा आप जो है वो सुनिए, बल्कि मैं भी आपके साथ। 12 इमामों के बारे में अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि ये आइम्मा अहले बैत हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में। वैसे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसमें शरीक हैं, तो वो भी आइम्मा ही में शुमार होते हैं, और वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद नहीं है, लेकिन अहले बैत में दाखिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में बतौर ख़ास उनको शामिल करार दिया। तो अब वो जो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पाक है, इमाम हसन हुसैन हैं, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, फिर इमाम जाफ़र सादिक हैं, फिर इमाम बाक़िर हैं। तो ये वाला जो सिलसिला है ये इमाम बाक़िर हैं, फिर इमाम जाफ़र सादिक हैं। तो ये जो सिलसिला है ये अहले बैत के वो निहायत मुत्तकी, पारसा और आला दर्जे की बुजुर्गी और विलायत और रूहानियत और मकाम व मर्तबा के हामिल बुजुर्ग थे कि जिन्हें पूरी दुनिया इस्लाम तस्लीम करती है, जिनके मकाम व मर्तबे को और जिनकी अज़मत व शान को और जिनके मकामात विलायत में इंतहाई आला दर्जे पे फाइज होने को सारी दुनिया तस्लीम करती है, सारे मुसलमान तस्लीम करते हैं। तो अहले सुन्नत का अक़ीदा इनके बारे में ये है। तो लिहाजा ये गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हस्तियाँ हैं, और फिर सादात किराम में से होने की वजह से इनको बतौर ख़ास शरफ़ और कमाल हासिल है। लेकिन इन सब के बावजूद जो अहले सुन्नत का मज़ीद इनके बारे में अक़ीदा है वो हमेशा ज़हन नशीन रखें कि अल्लाह के नबी यानी कि जुमला अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये इन आइम्मा अहले बैत से 12 इमामों से अफजल है। बेशक बेशक हमारे नज़दीक अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इस सारी कायनात से अफजल हैं। कोई गैर नबी न इनके बराबर हो सकता है न इनसे बढ़ सकता है। इसी तरह जो मासूमियत का अक़ीदा है वो भी अहले सुन्नत का बहुत वाज़ेह क्लियर है कि मासूम सिर्फ अल्लाह के नबी और उसके फरिश्ते होते हैं। हाँ, ये है कि ये हस्तियाँ महफूज हैं कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाता है गुनाहों के इर्तिकाब से। तो लिहाजा अहले सुन्नत का जो मज़हब इनके बारे में है वो है इर्तिदाल पर, ना उसमें इफ़रात है ना उसमें तफरीत है। सही। नाज़रीन, जो हमारे दावत इस्लामी के मुफ्तियान किराम है ना, बिलखुसूस आप इनके बयान सुना करें। और ये जो हमारे बहुत बड़े इस वक्त मैं समझता हूँ आलिम हैं, अल्लाह के वली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अक़ीदा महफूज रहे, कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब दामद बरकातुहु आलिया, अल्लाह करीम उनकी भी गैब से मदद फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, उनके बयानात जो है वो सुना करें ताकि आपके अक़ायद व नज़रिया जो हैं वो महफूज रहें। इसके साथ साथ जो है वो अपना ज़ाहिर व बातिन शरीयत के मुताबिक भी हम सबको जो है वो करना चाहिए, ताकि हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है ना वो पूरा हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम की रहमतें भी होंगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत भी होगी। हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और इसको सवाब की गर्ज से शेयर भी लाजमी कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।